إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندوں کا بھلا ہو جائے اور میرا کوئی بندہ بھی ناکام نہ ہو، سارے بندے کامیاب ہو جائیں، ساری انسانیت کامیاب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے جتنے اسباب ہیں وہ تمام انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ دنیا کی جو دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، عہدے ہیں، رزق اور روزی ہے، یہ جو چیزیں ہیں اس کا تعلق انسان کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں انسان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، اس کا تعلق کامیابی ناکامی کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح پیشاب پاخانہ ضرورت ہے، اسی طرح دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی دولت اور دنیا میں شہرت اور دنیا میں عزت اور کھانا پینا، یہ چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کا انسان کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے جو اسباب ہیں، کامیابی کے جو اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائے ہیں، اور کامیابی کے اسباب اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کامیابی کسے ملتی ہے اور کامیاب کون ہے، کامیابی کسے ملتی ہے اور کامیاب کون ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو مانے گا اللہ کی اور جو مانے گا پیغمبر کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی مانے گا، اللہ کے نبی کی مانے گا، قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہی اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ قیامت کے دن جب ہمیں حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے، قیامت کے دن جب ہماری اللہ کے سامنے پیشی ہو،
قیامت کے دن جب ہماری پیشی ہو، اس کو نہ چھیڑیں، بس اس میں مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن جب ہماری اللہ کے سامنے پیشی ہو تو ہم اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں نہ ہوں بلکہ اللہ کے دوستوں کی صفوں میں ہوں۔ اور دوستوں کی صفوں میں کھڑے کیے جانے کے اسباب یہ ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اللہ کی مانتے چلے جائیں، اللہ کے نبی کی مانتے چلے جائیں۔ اگر کوئی اس دنیا میں اللہ اور اس کے نبی کی مان کر زندگی گزار رہا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دوستوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ کی نہیں مان رہا، اللہ کے نبی کی نہیں مان رہا، تو وہ بھول جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوستوں کی صفوں میں کھڑا کریں گے۔ وہ انہی کی صفوں میں کھڑا ہوگا جن والی اس نے زندگی گزاری ہے، جن والی اس نے روش اختیار کی ہے۔ تو کامیابی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ چند چیزوں میں نہیں ہے، چند چیزوں میں نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں غلام نہیں ہوتے، ایک دور تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں اور کفار کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، تو اس میں جو کافر قید ہو جاتے تھے وہ مسلمانوں کے غلام بنتے تھے۔ اور غلام باقاعدہ ایک ملکیت ہوتی تھی، اس کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، اور وہ تابع ہوتا تھا، جو اس کو اس کا مالک کہتا تھا اس کو کرنا پڑتا تھا، اس کو غلام کہتے ہیں۔ تو وہ جو غلام ہوتا ہے نا، جو غلام ہوتا ہے اس نے ایک خاص وقت میں اپنے آقا کی اطاعت نہیں کرنی ہوتی تھی بلکہ 24 گھنٹے، رات کو بھی جو آقا کہے وہ کرنا ہوتا تھا، دن کو بھی جو آقا کہے وہ کرنا ہوتا تھا۔ چونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے نبی کے بھی غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں۔ لہٰذا اب ہم چند گھنٹوں کے نہیں ہیں، چند گھنٹوں کے فرما بردار نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ذمے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے، ساری زندگی۔ جو لوگ صرف 5 نمازیں اللہ کے حکم کے مطابق پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں اللہ نے جیسے کہا ظہر پڑھو ویسے ظہر پڑھتے ہیں، اللہ نے جیسے کہا عصر پڑھو اسی طریقے سے عصر پڑھتے ہیں، اللہ نے جس انداز سے جتنی رکعتیں اور جس ترتیب پر مغرب پڑھنے کو کہا اس ترتیب پر مغرب پڑھ رہے ہیں، جس ترتیب پر عشاء پڑھنے کو کہا اس ترتیب پر عشاء اور فجر پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی ساری زندگی اپنی ان کی آزاد ہے، ان کے جو جی میں آئے وہ کرتے ہیں، گھر میں جو جی میں آئے وہ کرتے ہیں، گھر سے باہر دکان پر، اپنے دفتر میں، اپنے کام کاج میں، کھیتی باڑی میں جو ان کے جی میں آیا وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بندے تو ہیں لیکن 2 گھنٹے کے بندے ہیں۔ 5 نمازوں میں 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، جبکہ ہم اللہ کے غلام، اللہ کے بندے ہیں، اپنے نبی کے غلام ہیں، اور چند گھنٹوں کے لیے نہیں، 1.25 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ ہم تو 24 گھنٹے کے غلام ہیں۔ ہمیں 24 گھنٹے میں وہ کرنا ہے کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین مرحمت فرمایا ہے، اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت سے دین تھے۔ عیسائیت ایک مستقل دین تھا، یہودیت ایک مستقل دین تھا، ہندو مت ایک مستقل دین تھا، بدھ مت ایک مستقل دین تھا، اور بھی وہ سارے دین تھے۔ لیکن یہ جتنے بھی دین ہیں نا، ان تمام دینوں میں کوئی بھی کامل دین نہیں تھا،
کامل کوئی نہیں تھا۔ یہ سب اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھے۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس زمانے میں انجیل پہ عمل کرنا نجات کا ذریعہ تھا۔ جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک انبیاء تھے، ان سب نبیوں کے زمانے میں تورات پہ عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ تھا۔ لیکن تورات کا دین، انجیل کا دین، اس سے پہلے جو ادیان تھے، ادیان حق تھے، وہ سب کے سب کامل نہیں تھے، ابھی ان میں کچھ کسر باقی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے، اے میرے محبوب، جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے یہی دین مکمل ہے۔ اس سے پچھلے تمام ادیان میں سے کوئی بھی دین اتنا کامل نہیں تھا جتنا تیرا دین کامل ہے۔ اور کامل کس طرح سے ہے؟ کامل اس طرح سے ہے کہ اس دین کو قبول کرنے والا، اس دین کے دائرے میں داخل ہونے والا ایک منٹ بھی اپنی مرضی کے ساتھ آزاد نہیں ہے۔ رات کی تنہائی میں بھی وہ پابند ہے، دن کی روشنی میں بھی وہ پابند ہے، بازار میں بھی وہ پابند ہے، دفتر میں بھی وہ پابند ہے، یہاں تک کہ نہانے دھونے میں بھی وہ پابند ہے، پیشاب پاخانے میں بھی وہ پابند ہے، کھانے پینے میں بھی وہ پابند ہے۔ اس کو وہ زندگی گزارنی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر تشریف لائے۔ وہ دین، اس زندگی کو اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے اپنے دین کو صرف نماز تک محدود کر دیا ہے، اور نماز پڑھی جاتی ہے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں، باقی 22.5 گھنٹے ہم نے دین کو 1.5 گھنٹے میں محدود کر کے 22.5 گھنٹے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے اور نبی کی غلامی سے باہر نکال دیا ہے۔ اور یہی اصل وجہ ہے پریشانیوں کی۔ دنیا میں جہاں کہیں پریشانیاں ہیں، جہاں کہیں مسائل ہیں، جہاں کہیں مسلمان الجھے ہوئے ہیں، مسلمان بے چین ہیں، میرے دوستو، صرف اس وجہ سے کہ اب ہم نے اللہ کی بندگی سے اور نبی کی غلامی سے اپنا سر کھینچ کے رکھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اپنی مرضی پہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو بڑی مشینیں آتی ہیں نا، بڑی بڑی مشینیں، ان مشینوں کے ساتھ ایک پرچہ بھی آتا ہے، کتابچہ ہوتا ہے یا پرچہ ہوتا ہے۔ اس پرچے اور کتابچے پر اس مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ موبائل خریدیں گے تو موبائل کے ساتھ ایک بک بھی ملتی ہے، ڈبے کے اندر بند ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے، اس میں ساری ہدایات ہوتی ہیں کہ اس کو چارج کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو رکھنا کہاں پر ہے۔ اگر یہ دھوپ میں رکھا رہا تو خراب ہو جائے گا، اگر آپ موبائل کو دھوپ میں رکھیں گے نا خراب ہو جائے گا۔ ساری ہدایات اس کتابچے میں لکھی ہوتی ہیں۔ اگر اس موبائل جو مشین ہے، اگر آپ اس کو ان ہدایات کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ صحیح چلے گا، اگر آپ ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو وہ بہت جلد خراب ہو جائے گا، بہت جلد بیکار ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے موبائل چارجنگ پہ لگاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں اٹھانا، اور پورا دن پوری رات موبائل چارج ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہدایات کے خلاف ہے، لہٰذا اس کی بیٹری کا ٹائم آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے موبائل خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، اور وہ طریقہ قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں محفوظ ہے کہ ایک مسلمان جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری پیغمبر مانتا ہے اس کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتائی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کام میں مرضی کے مالک نہیں تھے، بلکہ وہ ہر بات میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے نبی کے ارشادات کا پابند بناتے تھے۔ ایک صحابی شیب ابی طالب میں جب ہمارے نبی 3 سال تک محصور تھے، نظر بند تھے، تو اس دورانیے میں ایک دفعہ فاقہ اور بھوک چل رہی تھی، تنگی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے پیشاب کرنے کے لیے۔ پیشاب کرنے جو گئے تو سامنے ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں سے ایک چوہا نکلا۔ جب یہ پیشاب کے لیے بیٹھے تو ایک چوہا نکلا اور ایک اشرفی لے کر آیا، پھر اندر گیا پھر لے 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 آیا، 20 اشرفیاں لے آیا، آخر میں تھیلی بھی لے آیا۔ 21 چکر لگائے اس چوہے نے۔ اب اشرفی بہت قیمتی ہوتی ہے، اشرفی سونے کی ہوتی ہے، 20 اشرفیاں بہت بڑی دولت ہے۔ یہ 20 اشرفیاں اس زمانے میں حاصل ہوئیں کہ جس زمانے میں گھر میں روٹی نہیں ہے، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی تو کیا کھجور بھی نہیں ہے، اور سارے کے سارے فاقے میں ہیں۔ بنو عبد مناف اور بنو عبد المطلب سب کے سب فاقے کے ساتھ ہیں، بنو ہاشم سب کے سب فاقے کے ساتھ ہیں۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور مائیں اپنی چھاتیوں میں دودھ نہیں پا رہی جو اپنے بچوں کو پلا سکیں، اور کھانے کے لیے نہ بڑوں کے پاس کچھ ہے نہ چھوٹوں کے پاس کچھ ہے۔ حال تو یہ ہے، اور 20 اشرفیاں مفت میں چوہے نے لا کر دی ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ فوراً ان کو ڈالتے جیب میں اور لگاتے دوڑ اور جا کے راشن لے آتے اور گھر میں آ کے بچوں کو کھلاتے، خود کھاتے، بیوی کو کھلاتے، اور جو قریبی ہیں، جو رشتہ دار ہیں اور جو پیارے ہیں ان کو لا کے کھلاتے، بجائے اس کے وہ ساری کی ساری اشرفیاں اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں اور سارا قصہ سنایا اور پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ یہ ایک مسلمان کے زندگی گزارنے کا انداز ہے کہ مسلمان کو جو مل جائے وہ ہڑپ نہیں کر جاتا، جو اس کو ہاتھ آئے وہ کھا نہیں لیتا، بلکہ مسلمان پھونک پھونک کے چلتا ہے، سنبھل سنبھل کے چلتا ہے، احتیاط سے چلتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا نہ قدم اٹھا بیٹھوں کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقداد یہ اللہ کی روزی ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو استعمال کرو۔ اگر ہم مسلمان اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ مقید کر لیں، پابند کر لیں، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں اس کی برکت سے دور کر دے گا۔ حضرات صحابہ کرام اپنے دور کے ترقی یافتہ قوم نہیں تھے، اپنے دور کے ترقی یافتہ قوم نہیں تھے، اور مقابلہ ان کا کیسر سے تھا جو دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ سلطنت تھی، اور ان کا مقابلہ کسریٰ سے تھا جو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ سلطنت تھی۔ یہ دو سب سے بڑی سلطنتیں تھیں اس زمانے میں جو ترقی یافتہ بھی تھے اور بڑے طاقتور بھی تھے اور مانے ہوئے تھے۔ جیسے آج کل امریکہ کا نام لے لیجئے، چائنا کا نام لے لیجئے، اس زمانے کی سب سے زیادہ مانی ہوئی طاقتیں اور مانی ہوئی سلطنتیں کیسر،
یعنی روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، اور کسرا یعنی فارس کا، ایران کا بادشاہ، ان دونوں نے ساری دنیا کو آپس میں بانٹ رکھا تھا۔ آدھی دنیا پہ وہ حکومت کرتے تھے، آدھی دنیا پہ یہ حکومت کرتے تھے، اور ان کی آپس میں بھی جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ اور ان سے جس قوم کا مقابلہ ہے ان میں سے اکثر پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، الف بے تے بھی نہیں لکھ سکتے، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے پاس مکمل لباس بھی نہیں ہے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے گھروں میں روزانہ چولہا نہیں جلتا، ان میں سے اکثر فاقہ مست ہیں، ان میں سے اکثر غریب ہیں، ان میں سے اکثر درویش طبیعت لوگ ہیں، لیکن چونکہ 100% اللہ کی ماننے والے، 100% اللہ کے نبی کی ماننے والے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان گرے پڑے، ان بھوکے پیاسے اور ان بے پڑھے لوگوں کو کیسر پہ بھی فتح عطا فرمائی، کیسر پہ بھی غلبہ عطا فرمایا، اور کسرا پہ بھی غلبہ عطا فرمایا، اور ساری دنیا کے باطل کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹوٹی پھوٹی تلواروں سے توڑ ڈالا۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی ماننے والے تھے، اللہ کے نبی کی ماننے والے تھے۔ آج کے مسلمان نے نظریہ یہ بنا لیا ہے کہ اگر تم نے دنیا میں رہنا ہے تو کفار کے ساتھ ترقی میں کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، جو وہ کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو، جیسے وہ کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ انہوں نے یہ ہتھیار بنایا تم بھی بناؤ، انہوں نے یہ مشین بنائی تم بھی بناؤ، انہوں نے یہ غلط کام کیا تم بھی یہ غلط کام کرو، انہوں نے یہ اچھا کام کیا تم بھی یہ اچھا کام کرو۔ آج کی امت مسلمہ کے دانشور، آج کی امت مسلمہ کے پڑھے لکھے کفار سے کمپٹیشن میں چل رہے ہیں، بلکہ غلامی میں چل رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان جیسے بن گئے تو ہم بھی دنیا میں کامیاب ہوں گے اور ترقی یافتہ کہلائیں گے، حالانکہ کفار کی ترقی کے اسباب اور ہیں، امت مسلمہ کی ترقی کے اسباب اور ہیں۔ بھئی شیر کی غذا اور بکری کی غذا ایک تو نہیں ہے نا، شیر کو گوشت چاہیے، بکری کو گھاس چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے غلبے اور عزت اور ترقی کے جو اسباب بتائے ہیں وہ پیسہ، مال، دولت اور حکومت اور عہدے اور ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ امت مسلمہ کے غلبے اور کامیابی اور عزت اور فتح یابی کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا سبب ایمان ہے اور تقوی ہے۔ ایمان اور تقوی، ایمان دلوں میں راسخ ہو، ایمان دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو۔ آج تو ہمارا ایمان اتنا چھوٹا سا ہے، اتنا باریک ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہم موبائل کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے ایمان کو نہیں بچا پا رہے۔ ایک نوجوان کے پاس سے اگر کوئی بے پرد عورت گزر جائے تو اس کا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ جھوٹ بولیں تو پیسے مل رہے ہیں، سچ بولیں تو دینے پڑ رہے ہیں۔ تو کوئی پاگل ہوگا جو کہے گا کہ بھئی سچ بولو، اکثر ہی جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ اس میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایمان کا حال ہو چکا ہے، اتنا ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ اور تقویٰ کا حال یہ ہے کہ شاید ہی زندگی کا کوئی دن ایسا ہو جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ تقویٰ کہتے ہیں ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ جیسے بارش ہوتی ہے نا اور سڑک پہ کیچڑ ہوتا ہے، گندا پانی ہوتا ہے، تو جیسے اس سے انسان اپنے پانچے، اپنے دامن کو بچا بچا کے بڑی احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے۔ کوئی موٹر سائیکل والا قریب سے گزرنے لگا ہے تو آپ ایک دم ایک طرف ہو جائیں گے، کہیں اس کے ٹائروں سے چھینٹے میرے پانچوں پہ نہ پڑیں اور میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ جیسے کیچڑ سے بھری ہوئی سڑک پر
اور گندے پانی کے گٹر کے پانی سے بھری ہوئی سڑک پر سے ہم پوری احتیاط سے اپنا دامن بچا کے گزرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اپنی زندگی ایسی گزارنا کہ جس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ ہو، کوئی نبی کو ناراض کرنے والا کام نہ ہو، ایسی زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں ایمان اور تقویٰ۔ اور یہ دو اتنے بڑے مضبوط اعمال ہیں، اتنی بڑی مضبوط صفات ہیں، جس کے اندر آ جائیں اللہ تعالیٰ کبھی اس کو شکست سے ہمکنار نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ ایمان ہو، تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ ایمان اور تقویٰ کی برکت سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے سامنے زیر کر دے گا۔ یہی حضرات صحابہ کرام کی امتیازی صفات ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی اپنے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ صرف نماز دین نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی دین ہے۔ آپ کا بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، آپ کا اپنی ماں کے ساتھ کیا رویہ ہے، آپ کا اپنے باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت پکے نمازی ہیں لیکن ان کی اپنی بہنوں سے بات چیت بند ہوئی ہے، اپنے بھائیوں سے بات چیت بند ہوئی ہے۔ کتنی عیدیں گزر گئیں، وہ اپنی بہن کو منانے بھی نہیں گئے، اپنے بھائیوں کو منانے بھی نہیں گئے، بھائیوں کے سامنے جھک جاتے، بہنوں کے سامنے جھک جاتے، باوجود ان کے قصوروار ہونے کے اگر جھک جاتے، اللہ ان کی عزت کو بڑھا دیتا، اللہ ان سے راضی ہو جاتا، اللہ ان کی نیکیاں قبول کر لیتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی وجہ سے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتے۔ یہ سارا دین ہے، یہ سارا دین ہے۔ آپس میں لڑنا بھڑنا یہ دین نہیں، یہ بے دینی ہے۔ اور گالی گلوچ پہ اتر آنا یہ دین نہیں، یہ بے دینی ہے۔ یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیت اللہ کو دیکھا اور بیت اللہ کو دیکھ کے فرمایا، اے بیت اللہ، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان عزت میں تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مسلمان تجھ سے زیادہ قابل احترام ہے۔ بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام ہے؟ جو بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام ہو، بتائیے اس کو گالی دینا کتنا بڑا جرم ہوگا، اس پہ الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہوگا، اس کو تنگ کرنا، اس کی دل آزاری کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ میرے دوستو، یہ سارا دین ہے۔ آج ہم چند مخصوص چیزوں کو دین سمجھ بیٹھے اور اپنی باقی زندگی کو مرضی پہ گزارنے لگ گئے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ پریشان ہیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سارے توبہ کریں اور اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ موٹی سی بات، اس ساری بات کا خلاصہ، اللہ کے احکام پورے کریں، بندوں میں سے کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ہماری شریعت نے ہمیں بندے تو کیا، ہمیں جانوروں کے بھی حقوق بتائیں، جانوروں کے۔ اگر آپ کے پاس گدھا ہے، گھوڑا ہے، بکری ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اس کا آپ کے اوپر حق ہے، ورنہ یہ بیل آپ کو پکڑوا دے گا اللہ کے ہاں۔ چنانچہ ہمارے نبی نے ایک واقعہ سنایا، بخاری شریف میں ہے، کہ ایک بڑی عبادت گزار عورت تھی، بڑی عبادت میں بات ختم کر رہا ہوں ابھی۔ ایک عبادت گزار عورت تھی، بڑی نیک، بڑی اللہ والی تھی۔ اس کے گھر میں ایک بلی نے اس کو تنگ کر رکھا تھا، اس کا دودھ پی جاتی تھی، اس کا دودھ پی جاتی تھی۔ اس عورت کو آیا بڑا غصہ ایک دن کہ اتنی دفعہ اس نے میرا دودھ پیا ہے۔ چنانچہ اس نے کسی طریقے سے بلی کو پکڑ لیا۔ اب بلی کو جو پکڑ لیا تو بلی کو پکڑ کے اس کو رسی سے باندھ دیا، گھر کے کسی پلر کے ساتھ رسی سے باندھ دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو چاہیے تھا کہ یا تو جب باندھ دیا تھا تو بلی کو کچھ کھانے کو تو دے دیتی نا،
بھائی آپ کو اپنا دودھ بچانا ہے اس لیے باندھا ہے نا، تو آپ اس کو باندھ دو، لیکن کھانے پینے کے لیے تو کچھ دو نا۔ اس نے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا اور اس کو کھولا بھی نہیں کہ چلو وہ خود ہی اپنی روزی تلاش کر لیتی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اسی حال میں بھوک پیاس سے وہ بلی مر گئی۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا جو بڑی نمازی تھی، بڑی پرہیزگار تھی، بڑی عبادت گزار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادتوں کو مردود کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کی حق تلفی کرنے والا نمازی بھی ہو تو مارا جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ نیت کریں کہ اللہ کو بھی، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے، نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے اور مخلوق کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب تک جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پہ توبہ کر لیں۔ اللہ کے حقوق کی معافی کے لیے آپ کا اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے، اور مخلوق کی حق تلفی کی معافی کے لیے آپ کو مخلوق کو بھی راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو بھی راضی کرنا پڑے گا، پھر آپ کی توبہ کامل ہوگی، مکمل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔